بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10، 11 اور 12 ذوالحج کے دن 5 بڑی خاص الخاص دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کوئی عام دعائیں نہیں بلکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان کا نصیب بدل دیتی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ تمام دلی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا زبردست موقع ہے آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نصیب کیا ہے آپ کو۔ ان دعاؤں کو ان 3 دنوں میں ضرور پڑھیے گا۔ یہ دعائیں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ ان دعاؤں کو کیسے پڑھنا ہے اور یہ کون سی دعائیں ہیں اور ان کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، ترتیب کیا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ انسان ایمان والا بندہ ہر وقت اللہ کی ذات عالی کے سامنے سر بسجود ہی ہوتا ہے، اس سے ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، لیکن مانگنے کا کچھ نہ کچھ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات عالی کتنی بڑی ہے، ہم نے اس سے کیسے سوال کرنا ہے، کیا پڑھ کر مانگنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے، کس وقت مانگنی ہے۔ ہر چیز کا ایک اسلوب اور اصول اور طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق جب کام کیا جاتا ہے تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اب 5 دعائیں میرے بھائی نے بتایا کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب 5 دعائیں آپ نے 3 دن پڑھنی ہے۔ 3 دن کون سے؟ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ ان 3 دنوں میں ہر روز 5 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اب 5 وظائف آپ کہہ لیں، 5 دعائیں آپ کہہ لیں۔ جب آپ پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کے بعد جب اللہ کی ذات عالی سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عنایت فرمائے گا جو آپ اللہ سے چاہ رہے ہوں گے۔ اللہ سے آپ رزق کی فراوانی مانگتے ہیں، بیماری سے شفا چاہتے ہیں اور جناب مقدمات میں جیتنا چاہتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے امور سے آپ گزر رہے ہیں، ان میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں، وہ دعائیں پڑھیں۔ دعائیں پڑھ کر اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے دستے سوال دراز کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور نوازے گا، آپ کی دعا کو ضرور شرف قبولیت ملے گا۔ یہ ساری بات یقین کامل کی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ جب کچے یقین کے ساتھ، آزمانے کی نیت سے، شک کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا پڑھنے کا، لیکن جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے۔ تو لہٰذا ان 3 دنوں میں 5 خاص الخاص دعائیں ہیں جو آگے چل کر میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ ان کو پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، وقت کیا ہے، پڑھنا کتنی بار ہے، یہ سارا کچھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ ان 3 دنوں میں آپ نے ہر روز 5 دعائیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کا یہ دل ہے آیت مبارکہ۔ اس میں اللہ کی ذات عالی فرما رہے ہیں کہ جب انسان، ایمان والا بندہ جب کل جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی ذات عالی اسے السلام علیکم بولے گا۔
اللہ کہے گا کہ تجھے میری طرف سے سلام ہو۔ ہم اللہ کی ذات عالی سے یہ استدعا کرتے ہیں، اے اللہ جس طرح آپ ہمارے اوپر جنت میں سلامتی نازل فرمائیں گے، یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے، یہ دعا پڑھنے کی برکت سے آپ دنیا میں بھی ہمارے اوپر سلامتی نازل فرما دیجیے۔ تو پہلی دعا کی فضیلت یہ ہے۔ دوسری دعا آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ حالات میں گھرے ہوئے ہو، مسائل میں الجھے ہوئے ہو، پریشانیوں سے زندگی دو چار ہے، جب آپ اس دعا کو بار بار پڑھیں گے، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، و فتح قریب، اور ان قریب مجھے اللہ ہر مشکل سے نجات دے دے۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دو دعائیں ہوگی۔ تیسری، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دنیا میں بالکل بے سہارا ہو چکے ہو، آپ یہ سمجھتے ہو نا آپ کا کوئی نہیں رہا سوائے اللہ کی ذات عالی کے۔ پھر جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے، تو آپ اس دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، اور میرا ایمان توکل بھروسہ صرف تیری ذات کے اوپر ہے، مجھے تو کافی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی ذات عالی کو اپنا بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تیرے بٹکے ہوئے ہاتھ کو تھام لیں گے، اللہ تجھے کہیں در بدر نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 4 دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات عالی کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں پہنچا دیا، روشنیوں کے جزیرے میں پھینک دیا، روشنیوں کے جزیرے میں ڈال دیا۔ کیا پڑھا؟ یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی۔ یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں۔ آپ بھی کسی مشکل کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، ہر طرف سے راستے بند ہو چکے ہیں، یہ 3 دن یہ دعا پڑھ لیں، اللہ مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ 5ویں دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات عالی کی طاقت کے۔ اسی کی طاقت سب پر بھاری ہے، اسی کی طاقت سب پر ہیوی ہے۔ یہ آپ نے 5 دعائیں پڑھنی، ان کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 3 دن آپ نے پڑھنی ہے، 10ویں ذی الحج، 11ویں ذی الحج، 12ویں ذی الحج۔ وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ لیں۔ پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سلام قول من رب الرحیم، 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ، 1 تسبیح 100 مرتبہ۔ دوسرا پڑھنا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، یہ بھی 100 مرتبہ۔ تیسری دعا پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی 100 مرتبہ۔ چوتھی دعا پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی 100 مرتبہ۔ 5ویں دعا پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی 100 مرتبہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان 5 دعاؤں کو اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھ کر یہ پڑھیں۔ پہلے دن بھی پڑھیں، دوسرے دن بھی پڑھیں، تیسرے دن بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے ان 3 دنوں میں جن جن مقاصد کے لیے آپ نے ان 5 دعاؤں کو پڑھا ہوگا، اللہ ضرور آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ 3 دن اور 5 دعائیں اور آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کو آپ چاہیں تو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو وقفے کے ساتھ بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ ہر روز ان دعاؤں کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی عطا فرمائے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں
تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔